مفتی طارق مسعود صاحب ان کے حوالے سے ہمارے بریلوی دوستوں نے ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں واقعتاً ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ لیکن میں ایک بات جرنل علماء اکرام سے، بھلے اپنے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے گزارش کروں گا کہ ایسی باتیں، بھلے آپ کا علم پہاڑوں سے اونچا ہو، ایسی باتیں جس سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہوں، کیوں حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، تہمت کے سایوں سے بھی بچو۔ اس لیے ہمارے ان علماء اکرام کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی، اور اس سے پہلے ہمارے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب اس کی بھی نشاندہی کر چکا تھا کہ یہ حضرات خطابات میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں جو عوام میں نہیں کہنے کی ہوتی، اگرچہ وہ بھلے ہوں بھی، بالفرض والمحال وہ باتیں ہوں بھی، عوام میں کہنے کی نہیں ہوتی۔ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، اور پھر نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ خطاب میں کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، تاریخی باتیں ہیں، ہوا نہ ہوا عوام میں کہنے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا کہ روایات کے اندر کاتبین نے جو غلط لکھی، کچھ بھی ہو، قرآن تواتر سے ہے۔ تواتر کہتے ہیں متواتر جو چیز ہو، تواتر کا منکر کافر ہے۔ قرآن متواتر چلا آ رہا ہے، جیسے بھی ہے، جیسے لکھا ہے اسی طریقے پر صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ اگر اس طریقے پر آپ کہہ رہے ہو، خود ہی اختلاف لا رہے ہو، پھر شیعہ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سے غلطی ہو گئی، 10 قرآن کے سپارے اس کی بکری کھا گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس نے بعض آیتیں چھپا لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ لنسفعن بالناصیہ یوں لکھنا چاہیے تھا، یوں لکھا تھا۔ یہ علمی بحثیں ہیں مولانا طارق مسعود صاحب، یہ علمی بحثیں ہیں۔ علمی بحثیں علماء کے اندر بیٹھ کر جچتی ہیں، عوام کے اندر نہیں۔ عوام میں اس سے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ باتیں اول تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے، بس جس طریقے پر ہمارا قرآن ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آج بہت زبردست مولانا منظور میگل صاحب، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے بہت زبردست بیان دیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے متعلق اب بار بار یہ کہنا کہ امی، اور اس امی سے مراد یہ لینا کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ تھا، وہ تھا۔ اس میں بھی حضور علیہ السلام کی بے ادبی کے ذرات نظر آتے ہیں جو اب یہ نہیں کہنے چاہیے ہمیں۔ سمجھ گئے نا؟ امی، ہر کوئی ماں کے پیٹ سے امی آتا ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ سے آیا تو مجھے تو الف بھی نہیں کرنا آتا تھا، میں تو صرف روتا رہتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، تو اس طریقے پر اب یہ کہنا کہ یہ تو ماں کے پیٹ سے امی آیا تھا تو اب تک مفتی طارق مسعود امی ہے، یہ اب ان باتوں کو سمیٹ کر آپ حضرات، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، آپ لوگ اصلاح کی بات کریں۔ مجھے بتائیں کہ اس مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کے اندر اصلاح کون سی ہوئی؟ نقصان ہوا؟ کتنا ملک کے اندر انارکی پھیل گئی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی اب مجھے خطرہ ہے، اگر مجھے نقصان ہوا تو مجھے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ بھائی آپ نے بات ایسی کیوں کی جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے نقصان کا خطرہ ہو؟ اللہ کے بندے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ بات کریں نماز کی، روزے کی، حج و زکوٰۃ کی، داڑھی رکھو، پگڑی پہنو، ذکر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، قرآن کی تعلیم بچوں میں عام کرو، یہ باتیں آپ کرو۔ آپ کن چکروں میں بیٹھ کر اور عوامی مجمع کے اندر اس بات کی کرنے لگ جاتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور جناب یہ روایت ایسی تھی، اور اس کو یوں کیا گیا، اس کو یوں یہ باتیں آپ کرو۔ ہاں، استاذ العلماء مفتی محمد تقی عثمانی کے آگے اور بڑے بڑے علماء کے آگے، خود مولانا منظور میگل کے آگے، کہ وہ اگر بات غلط بھی ہو تو وہیں جھڑک دیں، بھائی یہ بات غلط کر رہا ہے، اب نہیں کرنے کی بات۔ عوام کے اندر ان باتوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔